ابھی ہم بلا تاخیر درس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف لانے والے محترم مکرم سعید انصاری صاحب، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ فضیلت الشیخ قاری غلام اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ کو درس کے آغاز سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سال ماشاءاللہ اس کلیہ سے بخاری شریف کا درس اور اس کلیہ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 22 ہے، جو اس کلیہ کی تاریخ کے سب سے بڑی تعداد ہے۔ آخری بڑی تعداد جو ہمارے نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بقیت السلف حضرت مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ، ان کی جماعت اس وقت 18 کی تعداد میں تھی، اور اس سال ماشاءاللہ 22 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے تقاریب نہیں ہوئی تھی، 8 طلبہ پچھلے سال کے ہیں اور 22 یہ، ٹوٹل 30 طلبہ آج الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں، اور 12 طلبہ حفظ کے ہیں جو مرکز نور کے بھی، اور کلیہ دارالقرآن سے جو فارغ ہونے والے شعبہ حفظ سے ان کی تعداد ہے۔ تو 42 طلبہ ماشاءاللہ اس سال ٹوٹل فارغ ہو رہے ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے جو صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، اور انشاءاللہ سفارش کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے حضور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس کلیہ کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ میں اب نہایت ادب سے گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق اصلی صاحب حافظہ اللہ متعان اللہ طول حیاتہ، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آخری حدیث پر عالمانہ محققانہ درس ارشاد فرمائیں۔ جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثنا شيخنا ومرشدنا محمد هود بن محمد عبد الله قال حدثنا شيخنا ومرشدنا محمد عبد الله بن مياجان محمد قال أخبرنا الشيخ إبراهيم باقي فوري هو يروي عن شيخه محمد قال الشيخ محمد عبد الله بن مياجان محمد ثم قرأت على شيخ الشيخ محمد أمرت سري قال حدثنا الإمام عبد الجبار الغزنبي قال أخبرنا شيخ القرن السيد نزير حسين الدهلوي قال حدثنا المحدث محمد إسحاق الدهلوي عن المحدث عبد العزيز الدهلوي قال الشيخ حدثنا والدي أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قال الشيخ ولي الله الدهلوي أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرني المدني
قال أخبرنا مالك الشيخ إبراهيم القرظي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد عبد القدوس أبو المواهب الشتامي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن شيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الصرفسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن قطر بن صالح الفربري قال حدثنا إمام المحدثين سيد الفقراء أمير أمراء المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أحوال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القطاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله. إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أنا عمار بن قعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم محترم معزز علماء و مشائخ کرام عزیز طلباء اور دیگر اس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے محترم بزرگوں بھائیوں اور ساتھیوں الجامع الصحیح کی آخری حدیث پاک کے الفاظ آپ نے عزیز طالب علم کی زبان سے بھی سماعت فرمائے ہیں اور میں نے بھی برکت کے لیے آخری باب اور آخری الفاظ حدیث پاک کے وہ آپ کے سامنے پڑھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے بعد بلا امتیاز اور بلا تخصیص یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو اختصاص، جو اکرام اور جو محبت اور جو تعلق اہل ایمان کی صحیح بخاری کے ساتھ اللہ رب العزت نے قائم کی ہے یا ان کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ہے وہ کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں۔ یہ جملہ تو علماء کے ہاں معروف ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے بارے میں ایک بات یہ رہنی چاہیے ذہن میں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 97 کتابوں پر مرتب کیا ہے۔ 97 کتب ہیں۔
اور ہر کتاب کے تحت متعدد ابواب ہیں. جس طرح کے ابتدا کتاب بدل وحی سے ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے. یعنی اس طرح مختلف عناوین پر حضرت امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں مرتب کی، یہ کتاب مرتب کی. بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ کتابیں بھی لکھی. امام بخاری کی یہی ایک کتاب نہیں ہے، 2 درجن سے زائد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں. اگر ان تمام کتابوں کی ضرورت، ان کا پس منظر اور ان کے فوائد و ثمرات اس پر گفتگو کی جائے تو یہ ایک مستقل عنوان تمام ان کی کتابوں کے حوالے سے. لیکن وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف صحیح بخاری کے حوالے سے. صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 97 ابواب پر مرتب کیا ہے کتابوں کا. اور ان میں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ بھی کتابیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آپ نے کتاب الادب پڑھا ہے، امام بخاری نے ادب المفرد مستقل ایک کتاب لکھی. آپ نے کتاب البیوع کے ضمن میں کتاب الہبہ لکھی پڑھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الہبہ علیحدہ بھی لکھی. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کتاب الہبہ لکھی، لیکن اس میں صرف 3 احادیث مرفوع ہیں. امام عبداللہ بن مبارک نے بھی کتاب الہبہ لکھی، اس میں صرف 8 احادیث مرفوع ہیں. لیکن امام بخاری نے کتاب الہبہ لکھی ہے تو اس میں 500 احادیث مرفوع ہیں. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اعتصام و سنت، جس پر آپ پہلے پڑھے ہیں کتاب التوحید سے پہلے، اس پر بھی علیحدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یعنی علیحدہ عناوین پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. اور پھر ان کتابوں میں سے جو صحیح ترین احادیث تھی ان کو امام صاحب نے اس کتاب میں جمع کیا ہے. اور ان احادیث کو جو اس میں جمع انہوں نے کیا ہے، اس کو جمع کر کے بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے جنہوں نے صحیح حدیث اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے وہ امام بخاری. امام بخاری سے پہلے کسی نے صحیح نام پر اپنی کتاب کا عنوان قائم نہیں کیا. پہلے شخص ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد امام مسلم ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام ابن سکن ہیں. ان حضرات نے صحیح کے نام پہ کتابیں لکھی، لیکن اس سے پہلے یہ تصور کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اور یہ تصور بھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے اسے چھوڑتا ہوں. اس کا بھی ایک پس منظر ہے لیکن اسے نظر انداز کرتا ہوں، ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الجامع الصحیح نام اس میں شامل کیا، نام میں شامل کیا کہ یہ کتاب سب احادیث صحیح احادیث پر مشتمل ہے. اور بعد میں جو علماء مشائخ آئے ہیں انہوں نے اس کا جائزہ لیا، اس کی ایک ایک حدیث کو پرکھا ہے، ایک ایک جملے کو جانچا ہے، ایک ایک سند کا جائزہ لیا ہے. اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے
کہ امام بخاری نے جو کتاب صحیح حدیث پر مرتب کی ہے یہ فی الواقعہ صحیح احادیث ہی ہیں. یہ بات امام نسائی نے بھی کہی ہے، امام دارقطنی نے بھی کہی ہے، امام ابو احمد الحاکم نے بھی کہی ہے، امام الحرمین جوینی نے بھی کہی ہے، امام ابو النصر سجزی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے. کن کن کا نام دوں آپ کے سامنے؟ یعنی سب یہ حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح احادیث پر مشتمل ہے. پھر ایک بات اور ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح احادیث پر ہی مرتب انہوں نے نہیں کی، اس کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب کے تحت مرتب کی ہے، کتب اور ابواب کے تحت مرتب کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کتاب کی جو ترتیب اور جو کتب کی ترتیب اور ابواب کی ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے، اس کی ابتدا کرنے والے بھی امام بخاری ہیں اور اس کی انتہا کرنے والے بھی امام بخاری ہیں. لفظ ہے ان کے هو الفاتح وهو الخاتم فیض الباری میں کہ وہی اس کے فاتح. جو ترتیب انہوں نے رکھی ہے نا، اس ترتیب کے ساتھ کسی نے بھی کوئی کتاب اور مرتب نہیں کی. اور العرف الشذی میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لوگوں کے دماغ، علماء کے دماغ حیران ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ابواب کو مرتب کیسے کیا. اور لفظ ہے ان کے کہ ہوا سابق الغایات، انتہا کو پہنچنے والے ہیں اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ابواب مرتب کرنے، اگر کسی کو ریب اور شک ہو نا تو وہ امام بخاری سے پہلے بھی مرتب شدہ کتابیں موجود ہیں ابواب پر. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اس سے پہلے موطا امام مالک ہے، کتاب الاثار ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام ہے. اس کے ابواب اور اس کی ترتیب دیکھ لے اور صحیح بخاری کی ترتیب اور ابواب کا تقابل کر کے دیکھ لے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ انہوں نے کیا بات کچھ کہا ہے اور انہوں نے کس ترتیب کو منحوظ رکھا. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں امام، جن کو حافظ ابن حجر نے شیخ الاسلام کہا ہے، شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے شافی فقیہ تھے، امام بخاری کے استاد، فقہ کے بہت بڑے امام تھے امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ. حدیث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حافظ عراقی سے متاثر تھے اور فقہ میں امام بلقینی سے متاثر تھے. امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پر، امام بخاری کی کتب اور امام بخاری کے ابواب کی ترتیب پر. جس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا ربط، کیا مناسبت، سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بقرہ کی، یا سورت فاتحہ کی سارے قرآن مجید کے ساتھ، سورت بقرہ کی بھی سورت آل عمران کے ساتھ، آل عمران کی پھر آگے سورت نساء کے ساتھ، نساء کے سے آگے پھر سورت مائدہ کے ساتھ. کیا آپس میں تناسب ہے، مناسبت کیا ہے؟ اس ترتیب کو قرآن مجید میں اس ترتیب کے ساتھ جو جمع کیا گیا ہے، ان صورتوں کی کیا ترتیب ہے؟ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ترتیب صورتوں کی ہی نہیں، آیات کی ترتیب پر بھی باتیں کی کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ربط کیا. علماء نے تفاسیر میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے. مگر حافظ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ ان کی کتابوں اور ابواب کے مابین ترتیب کیا ہے.
اور ایسا حسن ترتیب ہے، اللہ اکبر کہ علامہ کشمیری کے فرماتے ہیں کہ انسانوں کی عقل، علماء کی عقلیں حیران ہیں، علماء حیران ہیں کہ ایسے ابواب مسائل مستنبط کیے ہیں امام بخاری نے ابواب سے، تو یہ ذہن میں کس طرح ان کے بات آئی، کیا ان کو سوجا ہے کہ کتاب کی ابتدا انہوں نے بدء الوحی سے کی ہے، کیف کان بدء الوحی سے کی، اور کتاب کا اختتام انہوں نے کتاب التوحید سے کیا، ابتدا کتاب الوحی سے کی، کسی کتاب کا ابتدا بدء الوحی سے نہیں، ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق، امام مسلم انہوں نے کتاب الایمان سے ابتدا کی، امام مالک ہیں تو انہوں نے اوقات نماز سے ابتدا کی، امام ترمذی یا امام نسائی وغیرہ ہیں تو انہوں نے کتاب الطہارت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، مسائل ذکر کی ہے نماز کے بارے میں، لیکن امام بخاری نے کتاب جامع لکھی، صرف سنن پر مرتب نہیں کی، جامع کتاب ہے، گویا سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بلکہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ بات فرمائی بھی اپنے شاگرد ابن ابی حاتم الوراق سے کہ جتنے مسائل ہیں دین کے، جتنی مسائل کی انسان کو دین کے بارے میں ضرورت پیش آتی ہے، ان تمام مسائل کے بارے میں کتاب و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ وراق کہنے لگے کہ ہر مسئلے کے بارے میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہر مسئلے کے بارے میں، کوئی مسئلہ دین کا ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، بلکہ مجھے یاد آیا کہ امام بخاری کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، یہ جو آخری حدیث ہے نا یہ امام قتیبہ بن سعید سے بھی مروی ہے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کنت فی البدایہ اتعلم من اہل الرائے، کہ ابتدا میں اہل الرائے سے پڑھتا تھا، ان کی کتابیں پڑھتا تھا۔ ایک دن مجھے خواب آیا کہ رسی آسمان سے لٹک رہی ہے اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ پکڑی نہیں جاتی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ میں آگے بڑھا، چھوٹا ہونے کے باوجود آگے بڑھا اور ہمت کر کے رسی کو پکڑ لیا، رسی کو پکڑا تو اوپر چڑھا، جب اوپر جڑا تو پھر کیا ہے کہ مشرق و مغرب تک میری نگاہ چلی گئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری نگاہ مشرق و مغرب کا احاطہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا خواب ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے معبر سے پوچھا، یہ بات سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے ذکر کی، میں نے معبر سے ذکر کیا تو معبر نے کہا، تعبیر بتلانے والے نے، کہ برخوردار تو جو علم پڑھنے والا ہے نا وہ علم محدود ہے، وہ علاقائی علم ہے، تو یہ علم نہ پڑھ، حدیث کا علم پڑھ جو آفاقی ہے اور مشرق و مغرب میں پڑھے جانے والا ہے۔ قتیبہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اہل الرائے کی کتابیں چھوڑ دی اور اپنے آپ کو حدیث کے لیے مختص کر دی، حدیث پڑھنا شروع کر۔ امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہے، یہ تفصیل علیحدہ ہے، امام حمیدی سے کیوں متاثر ہے، لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں امام نعیم بن حماد سے بھی کے بارے میں، لیکن وہ باتیں آج کی مجلس کی نہیں ہے، اور نہ ہی میری صحت اجازت دیتی ہے کہ اب وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں، نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے، ہر قسم کی پابندیاں ہیں اس وقت۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ اس خواب کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ آفاقی علم کون سا ہے، کتاب و سنت کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں تقریب میں معلوم ہے کیا لکھا ہے حافظ ابن حجر نے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجوفی جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث،
امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ دنیا کا امام ہے یہ، فقہ الحدیث میں دنیا کا امام ہے۔ حافظ نے یہ کیوں لکھا ہے؟ اہل الرائے کی فقہ، یہ آپ کے جناب افغانستان، خراسان، یہ ترکستان، ان علاقوں تک محدود تھی۔ شافعی فقہ مصر تک محدود تھی۔ مالکی فقہ مدینہ طیبہ سے نکلی تو اندلس تک محدود تھی، لیکن کتاب و سنت آفاقی ہے پوری دنیا کے لیے، قرآن و سنت پوری دنیا کے لیے۔ امام بخاری حدیث کے امام ہیں، امام کے حدیث کے امام ہونے کے ناطے وہ کیا ہے؟ امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہی بات جو امام قتیبہ کو خواب میں دکھائی گئی، وہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں لفظاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گویا حافظ ابن حجر نے کہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر صحت کے حوالے سے یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں، کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی بھی ہیں یہاں، لیکن ایک اور پہلو دیکھیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں محدثین رحمہ اللہ نے، اور سب سے پہلے یہ بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں کہی۔ 6 صفحات میں انہوں نے یہ تفصیل ذکر کی، پورے 6 صفحات، کہ اصح الاسانید کون سی ہے، سب سے صحیح اسانید وہ کون سی، اور امام حاکم ہی کے ساتھ یہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عراقی ہوئے، حافظ ابن حجر ہوئے، سخاوی ہوئے، یہ سیوطی ہوئے، سب علماء کرام جنہوں نے اصول پر کتابیں لکھی ہیں، حاکم ہی سے اس تفسیر کو نقل کی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اصح الاسانید کیا ہے؟ زہری عن سالم عن ابن عمر۔ ایک قول یہ ہے زہری سالم عن ابن، یہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، زہری سالم عن ابن عمر۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے اصح الاسانید کیا ہے؟ مالک نافع عن ابن عمر، یہ امام بخاری کا قول ہے۔ عمر بن علی فلاس کا بھی یہی قول۔ ایک قول یہ ہے کہ منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود، یہ اصح الاسانید۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ اصح الاسانید۔ یعنی اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ پھر حافظ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اصح الاسانید کا ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ اوہل اسانید کا ذکر بھی کیا ہے، کہ سب سے کمزور سندیں کون سی ہیں۔ تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو معرفت علوم الحدیث میں دیکھ لیں۔ اب یہ ساری تفصیل ذکر کرتے ہیں متاخرین سب جنہوں نے اصول پر کتابیں لکھی، مگر شرح نخبہ سے لے کے مقدمہ ابن الصلاح سے لے کے شرح نخبہ تک، ابن الصلاح تو اب پڑھایا ہی نہیں جاتا، شرح نخبے میں اکتفا کی جاتی ہے۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا، اللہ کرے پڑھایا جاتا ہوگا، الحمدللہ۔ الفاظ نہ پڑھائے جاتے ہوں، فن پڑھایا جاتا ہو تو خیر، بہرحال یہ بھی غنیمت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن الصلاح سے لے کے ابن حجر تک آپ کو یہ بات یاد ہوگی، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اصح الاسانید ہیں، لیکن ہم علی الاطلاق کسی سند پر صحیح ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی علی الاطلاق کسی حدیث کو اصح کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہا ہوگا ابن الصلاح سے لے کے ان تک۔ کیوں یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے حضرات ائمہ حفاظ وہ جب ایک بات پر متفق نہیں ہوئے تو ہم کون ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان پر محاکمہ کریں کہ جی یہ اصح الاسانید ہے علی الاطلاق؟ کہاں امام بخاری، کہاں علی بن مدینی، کہاں امام احمد بن حنبل، کہاں عمر بن علی الفلاس، اور کہاں ہم ان کے حکم پر محاکمہ کیسے کر سکتے؟ اس لیے ہم کسی کو علی الاطلاق اصح الاسانید قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مانا آپ کی بات، لیکن سوال یہ ہے، قابل غور مسئلہ یہ ہے
بلکہ کہنا چاہیے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح. کتاب مرتب کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح. اب جو بعد میں آئے ہیں جتنے آئے ہیں وہ سب کہتے ہیں یہ صحیح ہے. کچھ فرق سمجھے بات؟ بعد میں آنے والے سب کہتے ہیں وہ امام بخاری سے متفق ہیں. گویا کہ صحت کے بارے میں کوئی اختلاف، صحیح بخاری کی صحت کے بارے میں کوئی اختلاف، اصح الاسانید کے بارے میں اختلافی اقوال موجود، لیکن صحیح بخاری کی صحت کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں. جب سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک علماء متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اصح کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کی ہے جس طرح میں نے عرض کیا کتاب و بدل وحی سے. کیوں کی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے، یہ نقطہ بتلانے کے لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد وحی الہی ہے. ہمارے دین کی بنیاد رائے پر نہیں ہے، قیاس پر نہیں ہے، محض اجتہاد پر نہیں ہے. اجتہاد بھی دلیل پر ہوتا ہے، اجماع ہے تو وہ بھی دلیل پر ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اجماع ہے تو وہ بھی بغیر دلیل نہیں ہے، اجتہاد ہے تو وہ بھی بلا دلیل نہیں ہے. دین کا اصل ماخذ اور اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ وحی ہے. اور وحی الہی وہ بدریہ جبرائیل ہے یا بدریہ القاء ربانی ہے. دونوں صورتیں، اور ان دونوں صورتوں کو ثابت کیا ہے کتاب و بدل وحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جبرائیل کے ذریعے بھی وحی آتی تھی اور دل میں اللہ ذو الجلال والاکرام القاء بھی فرماتے تھے. اب یہ بات ہے، اب دین کی یہ بات ہے، اب دین کی یہ بات. اور قرآن مجید کے علاوہ جبرائیل اسی طرح حدیث پاک لے کے آتے تھے جس طرح کے قرآن مجید کی آیات لے کے آتے تھے. حضرت حسان فرماتے ہیں کان جبرائیل ینزل بالحدیث کما ینزل بالقرآن، کہ جس طرح قرآن لے کے جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے اسی طرح حدیث لے کے جبرائیل آتے تھے. اور اس کی بہت سی مثالیں حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو امام بخاری نے اس طرح ابتدا وہاں سے کی، اور ابتدا حدیث کیا لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. اب یہاں سے ابتدا کیوں ہے؟ اس حدیث سے ابتدا کیوں ہے؟ جہاں دوسرے فوائد ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں عمل سے بھی پہلے ابتدا نیت پر ہوتی ہے. جیسا بھی عمل دنیا میں ابتدا کس چیز پر ہوتی ہے؟ نیت پر ہوتی ہے. عمل بعد ہوتا ہے. عمل اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال اس کی نیت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جس کا تعلق انسان کے ساتھ اس دنیا میں ہے وہ نیت. اس لیے امام بخاری نے کتاب کی ابتدا اسی نیت کی حدیث سے کی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کتاب الایمان ہے اور کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے. آپس میں جو مناسبت ہے دیکھنی ہو تو مقدمہ فتح الباری کے آخر میں دیکھ لیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفسیر کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے. امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ اکبر. اور آخری کتاب کتاب التوحید جس کی یہ آخری حدیث. اور کتاب التوحید اس آخر میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے، اس میں اس دور کے جتنے مسائل تھے اس کو بھی انہوں نے حل کیا. عقیدے کے مسائل، بیع و شراء کے مسائل، نکاح اور معاملات کے مسائل، اور اسی طرح جو اس وقت کے فرق تھے وہ خارجی ہوں، رافضی ہوں، معتزلہ ہوں، مرجیہ ہوں
یا اس کے علاوہ قدریہ ہوں یا مجسمہ ہوں، ان تمام حضرات کا رد کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس رد میں کسی کا نام نہیں لیا. ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کریں. کسی کا نام نہیں لیا. جہاں رد کرتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں؟ قال بعض الناس، قال بعض الناس. آپ نے پڑھا ہے؟ قال بعض الناس کہتے ہیں. ہمارے کچھ بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ اس کا ہدف اور اس کا مخاطب انہوں نے امام صاحب کو بنایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ یہ بات بھی کلیتاً صحیح نہیں ہے. اس کے مخاطب دوسرے فقہا بھی ہیں، ائمہ فقہا بھی ہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلوب کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں، نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب کسی کی کوئی غلطی محسوس ہوتی کیا فرماتے؟ ما بال اقوام. کسی کا نام لے کے اس کی تردید کرتے تھے؟ کسی کا نام لے کے آپ تردید نہیں کرو، تو نہیں آکیتا، تو فلانے آکیتا. کبھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ما بال اقوام یقولون قضا و قضا. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یہ کرتے. اور امام بخاری نے تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق قال بعض الناس کہا. جو امام صاحب کی خوبی تھی اس کو ناخوبی بنا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھا جو خوب اسے ناخوب بنا دیا. جو خوبی تھی اس کو، جو حسن تھا اس کو بگاڑ دیا گیا اپنے سوء فہم کی وجہ سے، اپنے سوء فہم کی وجہ سے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسلوب پوری کتاب میں اختیار کیا ہے، اور جہاں یہ اسلوب اپنایا ہے وہاں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا اتباع کیا، کیونکہ وہ تو نبی علیہ السلام کے فرامین کے متبع تھے، آپ کے ارشادات کے متبع تھے، ہر عمل کوشش کرتے تھے. بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری نے نکاح نہیں کیا. یہ بات بھی غلط ہے. اور امام بخاری نے نکاح کیا تھا، بلکہ ان کی ایک لونڈی بھی تھی. آپ اندازہ کریں کہ اپنے غلام کو کہتے ہیں وراق کو کہتے ہیں ابن ابی حاتم وراق کو کہتے ہیں آؤ آج صحابہ کی سنت پوری کر لیں، صحابہ کا طریقہ اختیار کریں. کیا کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ طیبہ سے میں، تو انصار نے کہا تھا، جس طرح عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا انصاری بھائی نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم پسند کر لو، عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا. نبی علیہ السلام نے اخوت کا جو بیج بویا تھا اس کا اثر صحابہ کرام میں اس طرح ہوا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وراق سے، جو ان کا کاتب تھا، کہ یہ میری لونڈی ہے، یہ میری بیوی ہے، دیکھ لو، اگر بیوی پسند ہے تو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا، اس کو یا آزاد کر دیتا ہوں، اس سے نکاح کر لینا. بتلائیے یہ کتنی تابع داری ہے، کتنی فرمانبرداری ہے. نبی علیہ بیٹھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی داڑھی سے اپنی نکال کے تنکا مسجد میں ڈال دیتا ہے، امام بخاری اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کے اس کو مسجد سے باہر ڈال دیتے ہیں. فرماتے ہیں جو تنکا داڑھی میں اچھا نہیں لگتا وہ مسجد میں بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو باہر ہونا چاہیے، وہ باہر نہیں، مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے مؤدب تھے اور اتنے امام بخاری نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے متبع اور فرمانبردار تھے. اور یہاں جو بعض الناس کا ہے یہ بھی امام بخاری نے حدیث کی اتباع میں کہا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کی اس خوبی کو بھی گہنا دیا گیا مخالفت میں، مخاصمت میں، جھگڑے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آخری کتاب التوحید ہے. جس طرح ابتدا ہے اسی طرح اختتام میں بھی حکمت ہے. اختتام کتاب التوحید پر، اور کتاب التوحید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اللہ رب العزت کی عظمت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تقریباً 30 سے زیادہ ابواب میں اللہ کی صفت کلام پر بات کی. کیونکہ اس دور میں
معتزلہ اور جہمیہ نے یہ طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا تھا کہ اللہ متکلم نہیں ہے، اللہ کلام نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کلام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ محتاج ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ کلام بغیر زبان، بغیر ہونٹوں کے، بغیر دانتوں کے کلام صحیح طور پہ ہو نہیں سکتی۔ بوڑھا آدمی بھی کلام نہیں کر سکتا نا، تو اللہ تعالیٰ محتاج لازم بنے گا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام پیدا کرتا ہے، اللہ خالق ہے۔ وہ اسی وجہ سے قرآن مجید کو مخلوق کہتے تھے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کہتے تھے۔ بات سمجھے نا؟ اسی بنیاد پر جھگڑا تھا حضرت امام مالک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انہی معتزلہ اور جامعہ اور جامع حکومت کے ساتھ 3 حکومتوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پھرتے رہے اسی مسئلے پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ 3 حکومتیں مامون، معتصم اور واسق کے دور میں، بعد میں آ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا چھٹکارا ہوا۔ اور امام احمد ہی نہیں، اس دور میں بڑے بڑے مشائخ اور محدثین رحمہم اللہ اس جامع حکومت کے جور اور ظلم اس کے مشق بنے، حتیٰ کہ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا تو عام جگہ پہ جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا، جولان لگے ہوئے تھے، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، یہ پاؤں میں بھی اور یہاں گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی لوہے کے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ امام نعیم نے وصیت کی کہ اسی بیڑیوں میں، انہی بیڑیوں میں مجھے دفنانا، یہ فوت ہونے کے بعد دفناتے ہوئے مجھے میری یہ بیڑیاں اتارنا نہ، یہ میرا ہار اتارنا نہ، کیوں نہ اتارنا؟ کہ اللہ کسی طرح میں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے کہ نعیم یہ کیا معاملہ ہے، یہ جولان کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیری صفت کلام کے دفاع میں یہ میں نے باندھے ہوئے، تیری صفت کلام کے دفاع۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اسی طرح امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر 30 سے زیادہ ابواب پر میں بات کی، بلکہ ایک مسئلہ وہاں وہ بھی تھا کہ انسان جو بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ امام بخاری نے اس پر بھی کتاب لکھی خلق و افعال العباد کے نام پر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بلکہ حافظ ذابی نے یہ لکھا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امام زہلی ہو، ابو زرع ہو، ابو حاتم ہے، امام بخاری کی اس کتاب کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ بات حافظ ذابی نے کہی ہے سیر اعلام النبلاء میں کہ وہ امام بخاری کی اس کتاب کا مفہوم سمجھ نہیں سکے اور الٹا امام بخاری کے در پہ آدار ہو گئے۔ یعنی باوجود کہ زہلی بہت بڑے امام ہیں، کیا تعارف ذکر کروں، ابو زرع بہت بڑے امام ہیں، ابو حاتم بہت بڑے امام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک ایک کا تعارف وقت چاہتا ہے، لیکن اتنے بڑے امام بھی امام بخاری کا مقصد نہیں سمجھ سکتے۔ آخر کشمیری صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کے دماغ حیران ہے، ایسے تو نہیں بات کہہ دی، بڑے بڑے لوگوں کے دماغ جو ہے نا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کو پہنچ نہیں پائے۔ تو آخر میں کتاب التوحید امام بخاری نے ذکر کی، کیوں؟ جس طرح اعمال کی ابتدا وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے، ہر عمل کی ابتدا نیت پر ہے، اسی طرح ہر عمل کا خاتمہ انسان کے خاتمے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا دار و مدار اس کے خاتمہ عمل پر ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو ابتدا میں زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، لیکن آخری دور میں کسی جرم کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے یہ اچھائیاں اور خوبیاں چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ آگے آئے ہیں نا، زبان کی ہلاکت میں حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس کا ایک بول بولا ہوا انسان کو بہت سی محرومیوں کا سبب بنا دیتا ہے، اور یہی اس کا ایک بول بولا ہوا جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتا ہے، اسی زبان کا۔ تو یہ کبھی
ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ زندگی کے کیے ہوئے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جوانی کی زندگی لاؤبالی پن میں گزارتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اچھائیوں کی طرف، خوبیوں کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے ہم تبصرے کرتے ہیں، سو چوہا کھا کے بلی حاضرو چلی، یہ ہمارے تبصرے ہیں. معافی کا چاہتا ہوں، یہ ہمارے تبصرے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کا تبصرہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمہ عمل پر ہے. ہم اگر کسی کو تکلیف دیکھیں نا، آخری دور میں، بڑھاپے میں تکلیف میں دیکھیں، بیماری کی حالت میں دیکھیں، تو ہمارے تبصرے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ہمیں ان تبصروں سے گریز کرنا چاہیے میرے بھائیوں. ہم کہتے ہیں اس وقت پڑھیا ہے اپنی مصیبتوں، اپنی مصیبتوں کیتیاں پڑھیا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ نہیں کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک مومن آدمی، اس کو تو اگر کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے. یہ تکلیف اس کے لیے یا تو رفع درجات کا باعث ہے یا اس کے کفارہ سیئات کا ذریعہ بن رہی ہے. لیکن ہمارے طرف کچھ اور ہوتے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے زبان سے بات نکالنی چاہیے. جو چاہتے ہیں منہ سے کہہ دیتے ہیں. نہیں، زبان کو کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس حدیث میں باب میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے نا. صحابی نے عرض کیا نبی علیہ السلام سے، حضور مجھے فرمائیے، مجھے وصیت کیجیے کوئی. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اسے وصیت فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم. قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر پکے رہو. پھر کہنے لگے حضور ضد نہیں، مجھے اور بھی بات کہیے، اور آپ کو میرے بارے میں کیا خطرہ ہے، کیا خوف ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک خود آپ اپنے ہاتھ سے پکڑی، فرمایا تو اس سے خطرہ ہے، اس سے اس زبان کو سنبھالنا، اس زبان کو پر کنٹرول کرنا. ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم زبان کو پر کنٹرول کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے نا، تو اس باب میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان اعمال بنی آدم و قولہ یوزن، کہ اعمال اور قول دونوں تولے جائیں گے. حالانکہ قول اعمال میں شامل ہے یا نہیں؟ قول امر ہے یا نہیں ہے؟ عمل ہے. جب قول عمل ہے تو قول کا علیحدہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے ذکر ہے کہ قول کی اہمیت کی بنا پر، اور عمل سے بھی پہلے باتیں کرنے سے. باتیں کرنا ہمارے ہاں بھی چلو جی چلیے بہ کے کڑی چاہ پینے نالے گپ شپ لاؤنے، نالے چاہ پینے نالے گپ شپ لاؤنے. یہ زندگی گپوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی نہایت قیمتی ہے اور ان کو قیمتی اوقات میں صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، گپوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے. دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی یہ حیثیت. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب التوحید، اور اس میں بھی 30 ابواب کلام پر، اور کلام میں بھی اللہ ذو الجلال متکلم ہے، کلام کرتے ہیں، اور اس کلام کا تعلق پھر وہی سے. کلام کرتے ہیں تو وہی ہے نا، بات سمجھے؟ کلام ہے تو وہی ہے. تو گویا آخری حدیث کا پہلی حدیث کے ساتھ بھی، پہلے باب کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ دیکھیں کتنے ہی باریک بینی اور نقطہ افرینی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو باب میں یہ ذکر کرتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے.
اور اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. امام مجاہد یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ 30 مرتبہ میں نے عبداللہ ابن عباس پر قرآن مجید کی قرات کی ہے، 30 مرتبہ، اور ان سے قرآن مجید کو سمجھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام مجاہد کے تفسیری کچھ شاذ اقوال بھی ہیں جن کے ساتھ علماء امت نے اتفاق نہیں کیا. کچھ شاذ اقوال بھی ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے. انہی میں ایک سب سے بڑا شاذ قول امام مجاہد کا یہ بھی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ میں تمہیں مقام وسیلہ عطا فرماؤں گا. میں آپ کو مقام وسیلہ عطا فرماؤں گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں نا آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمانا. ہاں تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال عرش پر اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ بٹھا لیں گے. یہ بات بہت بڑھائی چڑھائی ابو نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس دور میں بہت بڑا فتنہ اٹھا. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سد باب کرنے کے لیے، اور پھر حنابلہ نے ان پر جو یورش کی، یہ بڑی دلدوز داستان ہے، بڑی تکلیف دہ داستان ہے. حنابلہ نے بڑی زیادتی کی. کس پر؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ پر. اسی مسئلے میں انہوں نے اپنے گھر پر لکھ دیا سبحان اللہ من لیسا انیس ولا علی عرشہ جلیس، کہ اللہ وہ پاک ہے کہ اللہ کسی کا مونس نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور بیٹھنے والا ہے. اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے. اللہ کے ساتھ اس کا ہم نوا بیٹھنے والا نہیں ہے. اور اسی پر مخاصمت ہوئی، قتل و غارت ہوئی، حتیٰ کہ امام ابن جریر کا علل اعلان جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا، انہیں گھر میں دفن کرنا پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، لیکن کم سے کم ذہن میں تو آنی چاہیے کہ کچھ ہوا ہے تاریخ میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر یہ باب باندھا ہے اور اس میں یہ بات ذکر کی ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مجاہد القسطاس. مجاہد کا یہ قول ہے لیکن یہ متروک ہے. حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ قول امام مجاہد کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، ان کا ایک قول یہ بھی عجیب ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی فساد فی الارض عرض کرے، فساد فی الارض کرے سورۃ مائدہ میں، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پھانسی دی جائے، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں جو فساد فی الارض کا مرتکب ہے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا چور کی ہے، فسادیوں کی سزا چور کی ہے. حالانکہ چوری کی سزا قرآن مجید نے علیحدہ بیان کی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا. مجاہد ہیں جو سب سے پہلے کہنے والے ہیں کہ ان کی یہ شکلیں نہیں بدلی تھی بلکہ ان کی یہ روحانی تبدیلی ہوئی تھی. جس طرح سر سید نے کہا ہے، گویا سب سے پہلے یہ بات امام مجاہد نے کہی ہے، مگر علماء نے امام مجاہد کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. 30 مرتبہ قرآن مجید امام مجاہد کا امام حضرت ابن عباس سے پڑھنے کے باوجود انسان ہے خطا ہو جاتی. بات سمجھے یا نہیں؟ اب یہ کہیں کہ جناب اتنے بڑا امام 30 مرتبہ قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا، یہ باتیں کیسے؟ بھائی یہ باتیں انسان کی ہیں، رسول کی نہیں ہیں. اختلاف نہیں ہو سکتا تو رسول سے نہیں ہو سکتا، اختلاف رسول اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے.
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ امام مجاہد نے یہاں بھی کہا ہے کہ القسطاس والعدل بالرومیہ، کہ اس کے معنی وہ ترازو کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی عدل ہے، کہ قیامت کے دن گویا عدل ہوگا ترازو نہیں، عدل ہوگا ترازو نہیں۔ یہی بات معتزلہ نے کہی، حالانکہ یہ بات بھی معتزلہ کی درست نہیں، مجاہد کی یہ بات بھی درست نہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، رومی لفظ ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ رومی لفظ ہو یا دوسرے زبان کے الفاظ ہو، وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل اس موضوع پر ایک رسالہ ہے، بلکہ ان کی جو اصول اپنے قرآن مجید پر کہ اصول پر جو ان کی کتاب ہے، اس میں بھی ایک باب کے تحت ان تمام الفاظ کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے۔ تو خیر فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ امام بخاری قسط اور کہ جو دو مصدر آتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قسط کا مصدر مقسط ہے، ایک قسط کا مصدر قاسط ہے، یعنی قاسط اسم فاعل ہے، ایک اسم فاعل قاسط ہے، ایک مقسط ہے، لفظ ایک ہی ہے، قاسطہ یقسطو، قاسطہ یقسطو قسطن، اور ایک قاسطہ یقسطو قسطن و قسوطن، قسطن و قسوطن، یعنی ضربہ میں ہو یہ تو اس کے معنی جور اور ظلم میں آتے ہیں، اور ناصرہ کے باب میں ہو تو اس کے معنی عدل اور انصاف سے آتے ہیں۔ یہی بات یہاں امام صاحب نے اختصار میں سمجھائی ہے کہ القسط مصدر المقسط، مقسط اسم فاعل ہے اور اسم فاعل یہ کس کا ہے؟ قسط کا، اور وہ اس کے معنی ہے عادل۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، رہ گیا اسم فاعل قاسط، فرماتے ہیں اس کے معنی ہے جائر۔ حالانکہ اسم فاعل قاسط ہے تو اس کا مادہ بھی کیا ہے؟ قاف سین تا ہی ہے، مادے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باب بدلنے سے حتیٰ کہ صلہ بدلنے سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں، الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں۔ آگے باب ہے، حدیث ہے، حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ۔ یہ ایسی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن فضیل عن عمارہ عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ 10 سے زیادہ احادیث ہیں۔ میں نے تو تحفۃ الاشراف میں دیکھا تو سیاہ ستہ میں 12 احادیث ملی، جس کے بارے میں جو ساری کی ساری اسی طرح محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ سے مروی 12 حدیث ملی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ احادیث محمد بن فضیل اسی سند سے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جسے محمد بن فضیل عمارہ بن قعقاع سے ابو ذرہ کی بجائے ابو صالح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلے جنت میں جانے والے جن کا چہرہ 14ویں چاند کے روشنی کی طرح روشن ہوگا، یہ حدیث جو ہے نا، یہ محمد بن فضیل نے ابو صالح سے بیان کی ہے، ابو ذرہ سے بیان نہیں کی۔ لیکن اب یہ بات کہنے والے امام احمد بن حنبل ہیں، اور یہ بات نقل کی ہے کس نے؟ علامہ ابن حجر رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الترمذی میں ابن رجب نے یہ بات نقل کی ہے امام احمد بن حنبل کی۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ذرہ سے بھی موجود ہے۔ بات سمجھے نا؟ امام احمد نے تو فرمایا کہ یہ ابو صالح سے ہے، ابو ذرہ سے نہیں ہے، لیکن یہ ابو ذرہ سے بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس کا تذکرہ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاشراف میں بھی کیا ہے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ امام احمد بن حنبل باوجود اس کے 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، لیکن یہ سند، اس حدیث کی یہ سند امام احمد کے پاس نہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند ذکر کی ہے جس کا انکار گویا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال
اس سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں. ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی. دیکھیے یہ قناع کا علم مستقل ایک علم ہے، اسماء کا علم مستقل ایک علم ہے، انساب کا علم مستقل ایک علم ہے. قناع کا، انساب کا اور اسی طرح اسماء کا. اور ہر فن پر محدثین نے علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی ہے. انساب پر علیحدہ، اسماء پر علیحدہ، قناع پر علیحدہ، پھر آگے اوصاف پر علیحدہ، ہر فن پر علیحدہ کتابیں لکھی ہیں. قناع پر کتابیں، امام بخاری کی بھی کتاب القناع موجود ہے، امام مسلم کی بھی ہے، اور سب محدثین کی کتابیں ہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے لگے من انتا، کون ہے بھائی؟ حافظ ذہبی کہنے لگے ذہبی. ابن دقیق العید فرمانے لگے شمس الدین ذہبی. تو حافظ ذہبی نے کہا نعم، ہاں شمس الدین ذہبی ہوں. ابن ابی دقیق العید نے فرمایا یا ذہبی من ابو محمد الحلالی. اب دیکھیے یہ امتحان ہوتا تھا قناع کے بارے میں علماء سے. آج کل تو یہ فانی مطلوب ہو گیا ہے. ذہبی سے پوچھا ابن دقیق العید نے من ابو محمد الحلالی. تو حافظ ذہبی فرمانے لگے وہ سفیان بن عیینہ، وہ سفیان بن عیینہ ہے. تو ابن دقیق العید فرمانے لگے نام انت ذہبی، نام انت ذہبی، واقعی تو ذہبی ہے. یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صلاحیت معلوم کر کے اب دیکھیے ابو محمد حلالی پوچھنا، ان کو کیا پتا تھا کہ انہوں نے یہ کون سی کنیت پوچھنی ہے، مگر انہوں نے پوچھا اور انہوں نے فی الفور اس کا جواب دیا. تو یہ ایک مستقل فن ہے. تو یہ ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی ہے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے حسین صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے. اور انہی کے یہ پوتے ہیں. امام ابو زرع جو متاثر ہیں وہ دو ہیں تو اور بھی، لیکن زیادہ مشہور دو ہیں. ایک ابو زرع رازی اور ایک ابو زرع دمشقی. امام ابو زرع رازی اور امام ابو زرع دمشقی. حفاظ میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حافظ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حفاظ حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ من الحفاظ، تو انہوں نے فرمایا اربعۃ جاؤ من خراسان ثم تفرقوا. خراسان سے 4 آدمی آئے تھے، آنے کے بعد پڑھ کے یہاں سے پھر چلے گئے. میں نے پوچھا، بیٹا کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کون؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ابا جی نے امام بخاری کا نام لیا. سب سے پہلے محمد بن اسماعیل البخاری، عبداللہ بن عبد الرحمن اور ابو زرع الرازی اور حسن بن صبا البلخی رحمہ اللہ. ان کے نام 4 کے لیے. یہ ادھر سے آئے تھے، پڑھے اور پڑھ کے چلے گئے. تو بہرحال یہ امام ابو زرع یہاں راضی نہیں ہے، ابو زرع تابعی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے اوصاف اور مناقب وہ تو ایک پوری مجلس اس کے لیے مستقل چاہیے. اب امام ابو زرع خلاصہ یہی ہے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، جن کا لقب راویۃ الحدیث ہے. حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 800 تلامذہ نے حضرت ابو ہریرہ سے علم حاصل کیا ہے. 800 شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ محدث ہی نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، بلکہ وقت کے مدینہ طیبہ کے مفتی بھی تھے. مفتی بھی تھے. جو مفتی ہوتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، جو مفتی ہو وہ فقیہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس لیے وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے. اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم سے ہر وہ آدمی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا.
حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں وہ اپنے ایمان کی پرکھ کر لے، اپنے ایمان کی پرکھ کر لے کہ کیا ابو ہریرہ سے محبت ہے ہمارے دل میں۔ نبی علیہ السلام نے تو سب صحابہ کے بارے میں ہی فرمایا کہ میرے صحابہ سے جن کے دلوں میں محبت ہے ان کی میرے ساتھ محبت ہے۔ صحابہ سے محبت گویا نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور صحابہ سے عداوت گویا نبی علیہ السلام سے عداوت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہ بھی اس رحمان کی رحیمیت کی دلیل ہے کہ کلمے دو ہیں، عمل مختصر ہے مگر محبوب بہت زیادہ ہے، پسندیدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمانیت کی ایک وصف کا تقاضا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اللہ ذوالجلال کی اس ترغیب کے بعد دوسری ترغیب کیا ہے، تحریص کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، تیسری تحریص کیا ہے کہ وزنی بڑی ہے، قیامت کے دن کا ان کا وزن بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ جو میزان کا ایک پلڑا ہے اور وہ پلڑا ہمارے ترازو جیسا نہیں، فرمایا وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے میں سما جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تو یہ ترازو کا پلڑا بھر جاتا ہے، یہ ترازو کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں یہ بھی رکھیں ذہن میں، یہ ترازو کے وزن سے، ترازو سے بھر تو جاتے ہیں نیکیوں کے اعمال سے، لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی شرط ہے۔ بات سمجھے، اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایک تو نیت درست ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، تیسری یہ ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو۔ بات سمجھے، وہ اخلاص پر مبنی ہو، اور چوتھی یہ کہ کسی کو ستایا نہ ہو، ورنہ وہ حدیث سامنے رکھے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور میری امت کے مفلس کو جانتے ہو، سمجھائی بات؟ میری امت کے مفلس کو جانتے ہو، جو نمازیں لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے زکوٰۃ لے کے آئے گا، ذکر و اذکار لے کے آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت زنی کی، کسی کا مال لوٹا، اور پھر قیامت کے دن یہ سارا ان کو دے دیا جائے گا اور یہ خالی ہاتھ ہوگا اور یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ شرط یہ ہے یہ اعمال بھارے ہیں، ملے گا اجر، لیکن شرط یہ ہے کہ موانع نہ ہو، اس میں ان میں کوئی موانع نہ ہو۔ وہ موانع کیا ہے؟ پہلا معنی، پہلی شرط کہ وہ عمل کیا ہو؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ نیت اس عمل کے بارے میں وہ درست ہو، اور چوتھا یہ کہ نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے دوسروں پر جور و ظلم نہ کیا ہو، ظلم و ستم نہ کیا ہو، دوسروں کے حقوق نہ مارے ہوں، مالی حقوق ہوں یا جانی حقوق ہوں یا عزت کے حقوق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کیا اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تینوں چیزیں فرمائی تھی، دماغ بھی، اعراض بھی، اموال بھی۔ اس لیے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے نہ کسی کا خون بہنا چاہیے، نہ کسی کا مال ضائع ہونا چاہیے، نہ کسی کی عزت برباد ہونی چاہیے۔ اگر یہ برباد ہوئے گی تو پھر یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، یاد رکھ لو، پھر یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ یہ نیکیاں اسی وقت کام آئیں گی جب یہ موانع نہیں ہوں گے، جب ان موانع سے ہم محفوظ ہوں گے، ورنہ وہ بدنصیب بھی ہم نے ان کی زبانوں سے باتیں سنی جو ایک بار بیت اللہ سے ہو کے آئے، یہاں آ کے انہوں نے نمازیں تک چھوڑ دی، اور وہاں تو ایک نماز کا 1-1 لاکھ ملتا رہا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے آدمی شاید آپ نے بھی کوئی سنے ہوں گے، میں نے تو سنے ہیں کہ اب نمازوں کی کیا ضرورت، اتنا ثواب کا لے کے کیا کرنا ہے۔ ایسے پاگل اور ایسے دیوانے بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اجر تو دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ
اجر ان اصولوں اور قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اخلاص پر مبنی ہو، نیت درست ہو، اور کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت اور آبرو پر دھبا نہ لگایا ہو، پھر یہ عمل جو ہے نا وہ کام آنے والے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان کے معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ صرف ایک بات کرتا ہوں، اب میں خود تھک گیا ہوں، خود تھک گیا ہوں، اب ہمت نہیں رہی، قبر میں درد شروع ہو گئی ہے، اب ہمت نہیں رہی کہ بات کروں۔ صرف ایک بات، اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا ایک ہے، اللہ کا ایک ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کا واحد ہونا اللہ کی صفت ہے، اور پھر وہ ایک ہے، ساتھ کیا ہے؟ اللہ، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہے بھی بے نیاز۔ کوئی جاندار، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو اور بے نیاز ہو، بات سمجھے؟ اکیلا ہو اور بے نیاز ہو۔ اللہ نے اسی لیے ہر ایک چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑا پیدا کیا ہے، اکیلا نہیں ہے، ہر ایک کا جوڑا ہے، اس کی دنیا میں اس کی اپنے جوڑا پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا اسباب کے ساتھ لگتی ہے، ایک ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اکیلا اگر فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہنے کے باوجود بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس کے حواری، اس کے ہم نوا نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ سب سے بے نیاز ہے۔ اگر چاہے ساری دنیا کو ہلاک کر دے، اگر چاہے سب کو ختم کر دے، اگر چاہے تو ان کو برباد کر کے اثر نو دوسری دنیا بچھا دے، یہ اللہ ذوالجلال اس طرح کیا ہے؟ اکیلا ہے، اور ہر ایک سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اکیلا ہو کے کوئی آدمی کسی سے بے نیاز ہو سکتا؟ اکیلا بے نیاز نہیں، لیکن اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو کے بھی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم سب فقیر ہو اور میں غنی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تم سب کیا ہو؟ محتاج ہو، ایک دوسرے کے بھی اور میرے بھی، اور میں تم سب سے بے پرواہ ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ میں، اور میں غنی بھی ہوں اور حمید بھی ہوں۔ دنیا میں کوئی غنی ایسا نہیں جو حمید ہو، دنیا میں کوئی غنی ایسا نہیں جو حمید ہو۔ اور دوسری بار تیسری بار سائل چلا جائے اب پیچھا ہی نہیں چھڑ دے، آ گئے ہو پھر دوبارہ، تو وہ بھی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ غنی ایسا ہے کہ وہ جو دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، نہ اس کا خزانہ کم ہوتا ہے اور نہ اس کے بندے اس کی حمد سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے غنی بھی وہی ہے اور حمید بھی وہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے پاک ہر عیب سے ہے تو وہی ہے، ہر عیب سے پاک ہے تو وہی ہے، اور تمام صفات سے متصف ہے تو وہی ہے۔ باقی ہر ایک جس کے پاس جو بھی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ کو کسی نے کوئی صفت نہیں دی، اللہ خود اپنی صفات سے متصف ہے، اور ہم انسان جس کو جو صفت بھی ملی ہے وہ اللہ ذوالجلال کی عطا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے سمجھنے سمجھانے کے ان مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دشمنان دین جو ان مراکز دینیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب میں تو کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم وقرب بنیانہم۔ ان کے لیے اب یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے قدم بالکل متزلزل فرما دے، ان کو ان کے منصوبوں میں ناکام اور نامراد کر دے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور اپنے دین کے مراکز کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان شیطان نما صرف انسانوں کی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ان سے بھی اور ان کے شر سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین.